بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین خوب الحمدللہ ہماری گفتگو کفایت الاصول میں صحیح اور اعم کے بیان میں ہے کہ تقریباً یہ بحث انشاءاللہ ختم ہونے والی ہے۔ اس بحث کے آخر میں چند تنبیہات کو مرحوم آخوند ذکر کرتے ہیں۔ خوب تنبیہ اول اس نقطے کے بارے میں ہے کہ ابھی تک ہماری گفتگو اسامی عبادات کے بیان میں تھی۔ خوب اسامی معاملات کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، ایک لحاظ سے ہماری فقہ کے اندر جو مختلف ابواب اور کتابوں کو تقسیم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا عبادات ہے یا معاملات ہے۔ الا معاملات یا بالمعنی الاعم یا بالمعنی الاخص، عبادات کے جن میں قصد قربت وغیرہ ضروری ہے، اور معاملات کے جن کے اندر قصد قربت نہیں ہے، ایجاب و قبول ہے، درست ہے۔ تو معاملات بالمعنی الاخص فقط عقود کو شامل ہے، اور بالمعنی الاعم ایقاعات کو بھی شامل ہے، کہ مثلا جیسے طلاق ہے، خوب طلاق کے اندر ایجاب و قبول نہیں ہے، صرف ایک طرف ہے، جبکہ عقد نکاح مثلا اس میں ایجاب اور قبول دونوں ہیں۔ اصطلاحاً جن چیزوں کے اندر ایجاب اور قبول ہو ان کو کہا جاتا تھا معاملات بھی کہتے تھے، عقود بھی کہتے تھے۔ الا بیع ہے اور جتنے بھی عقود ہیں سارے کے سارے، اور جن میں فقط ایک طرف ہے ان کو ایقاعات میں شمار کرتے تھے، مثلا جیسے طلاق دینا ہے، خودی کے ایقاعات میں۔ لیکن یہاں پر جو ابھی ہم معاملہ کہہ رہے ہیں آخوند، یہ اعم معنی میں عقود اور ایقاعات دونوں کو شامل ہے۔ اچھا، اب آئیں اور ان معاملات کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ مرحوم آخوند کہتے ہیں کہ معاملات کا پہلے معنی کریں کہ معاملات سے آپ کی کیا مراد ہے۔ ایک مرتبہ معاملات کہتے ہیں اور موضوع مسببات ہیں، اور ایک مرتبہ معاملات کہتے ہیں اور موضوع اسباب ہے۔ مثلا جیسے عقد نکاح، اس عقد نکاح کے اندر ایک خود ایجاب اور قبول ہے، درست ہے، کہ یہ سبب کہلاتا ہے، ایجاب اور قبول یہ خود سبب کہلاتا ہے۔ اور ایک چیز ہے کہ اس ایجاب اور قبول کے نتیجے میں زوجیت حاصل ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں مسبب۔ تمام معاملات میں اسی طریقے سے اسباب ہیں، یعنی وہ خود ایجاب اور قبول، اور مسببات جو ان ایجاب اور قبول کا نتیجہ ہے۔ مثلا بیع و شراء میں بیع تو آپ کہہ رہے ہیں مثلا قبل تو یا اشترے تو، خب ایک یہ ہے ایجاب اور قبول، دوسرا اس کے نتیجے میں جو ملکیت حاصل ہوتی ہے کہ یہ چیز آپ کی ہو گئی، مثلا مسمن آپ کی طرف منتقل شد، یا مثلا سمن میری طرف آ گیا، وہ میری ملکیت میں آ گیا، ان کو کہتے ہیں مسببات، درست ہے۔ مرحوم آخوند کہہ رہے ہیں کہ بابا آپ جو معاملات کی گفتگو کر رہے ہیں، آپ کی مراد کیا ہے؟ اگر تو آپ کی معاملات سے مراد مسببات ہیں تو اصلاً وہاں پر یہ صحیح اور عام کی بات جاری نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسببات امور بسیطہ ہیں، یا نہیں ہے، اس میں ایسے تو نہیں ہے کہ اجزاء ہوں، شرائط ہوں، ایک مرکب چیز ہو کہ مثلا یا تعامل اجزاء ہے یا کوئی ایک جز نہیں ہے، نہ، امر بسیط ہے، مسبب یا حاصل میشے یا حاصل نہ میشے دیگے، یا ہے یا نہیں ہے، درست ہے۔ وہاں پر اصلاً یہ بحث ہی نہیں آئے گی صحیح اور فاسد کی۔ صحیح اور فاسد کی بحث وہاں پر ہے جہاں پر ایک شے کے اجزاء ہوں، شرائط ہوں، پھر ان تعامل اجزاء اور تعامل شرائط کو ایک نگاہ سے دیکھیں، پھر اجزاء میں سے اگر کوئی ایک جز نہ ہو یا ایک شرط نہ ہو تو اس کو فاسد کہیں گے، وہاں پر پھر بحث کریں گے۔ لیکن مسببات کی صورت میں تو نہ، یا ہے یا نہیں ہے۔ لہٰذا معاملات میں اگر آپ کا مقصود مسببات ہیں تو وہاں پر اصلاً بحث جاری نہیں ہے۔ اگر معاملات کے اندر آپ کا مقصود اسباب ہوں، ایجاب و قبول، خود ایجاب و قبول، بھلے
وہاں پر اجزاء بھی ہیں، شرائط بھی متصور ہے کہ ایجاب ہے، قبول ہے. آیا ایجاب کے اندر عربیت شرط ہے، عربیت شرط نہیں ہے؟ اگر عربیت شرط ہے تو ماضویت شرط ہے یا ماضویت شرط نہیں ہے؟ وہاں پر یہ بحث ہو سکتی ہے، وہاں پر آپ جاری کر سکتے ہیں. آخون کہتے ہیں کہ بھلے اسباب کی صورت میں نزاع ہو سکتا ہے، جاری ہو سکتا ہے، اور وہاں پر بھی بعید نہیں ہے کہ ہم اسی بات کے قائل ہو جائیں کہ معاملات میں بھی ہم کہیں کہ صحیح کے قائل. جیسے عبادات میں کہہ رہے تھے کہ اسامی صحیح کے لیے، تو یہاں پر بھی معاملات بھی نام ہے صحیح کے لیے. اچھا، ان قلتا ایک اشکال، اگر آپ معاملات کے اندر صحیح کے قائل ہو جائیں تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا جو کلن فقہا کی روش کے برخلاف ہے. کیسے؟ ایسے بھائی عبادات میں آپ نے کہا صحیح کے لیے وضع ہے، اسامی ہے صحیح کے لیے، لہذا اگر وہاں پر آپ کسی شے کے جز ہونے میں شک کریں یا کسی شے کے شرط ہونے میں شک کریں تو وہاں پر آپ اطلاقات عبادت کے ساتھ تمسک نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، کیونکہ مجمل ہو جائے گا نا. پتہ نہیں ہے کہ اس جز کے بغیر آیا صلاۃ صدق می کن ہے یا صدق نہ می کن ہے. وہاں پر آپ اطلاقات سے تمسک نہیں کر سکتے اگر صحیح کے قائل ہو جائے. حالانکہ یہاں پر جو فقہا کی عمومی روش ہے، اگر کسی شرطیت میں شک ہو، کسی جزئیت میں شک ہو، وہ اطلاق سے تمسک کرتے ہیں. مثلا معاطات کے اندر، بیع کے اندر اتنی لمبی چوڑی بحث ہوتی ہے کہ معاطات یعنی ایجاب و قبول لفظی نہ ہو، ایجاب و قبول عملی ہو. آپ نے وہاں سے اٹھایا اور ادھر سے رکھ لیا، کچھ بھی نہیں کہا، نہ ایجاب نہ قبول. درست ہے، ایجاب و قبول عملی لفظی نہیں ہے. وہاں پر آیا یہ بیع ہے یا بیع نہیں ہے؟ مرحوم شیخ اعظم بھی وہاں پر فرماتے ہیں، اور جتنے بھی متاخر فقہا ہیں وہ سارے کے سارے یہی کہتے ہیں کہ بھلے اس پر بھی بیع صدق کرتا ہے. احل اللہ البیع اس کو بھی شامل ہے، اوفو بالعقود اس کو بھی شامل ہے، الا ان تکون تجارتا عن تراض اس کو بھی شامل ہے، المؤمنون عند شروطہم اس کو بھی شامل ہے. یہ اطلاقات ہے نا معاملات کے اندر، وہاں پر آپ اطلاقات سے تمسک کرتے ہیں. حال آنکہ اگر آپ یہاں پر صحیح کی بات کر رہے ہیں تو عبادات کے اندر جیسے آپ نے کہا کہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ عنوان مشکوک ہو جاتا ہے، اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے، تو یہاں پر کیسے اطلاق سے تمسک کر رہے ہیں؟ پھر یہاں پر بھی اطلاق سے تمسک نہیں کرنا چاہیے، لیکن کرتے ہیں. روشن ہوا کیا عرض کر رہا ہوں؟ مرحوم آخون جواب دیتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بھلے اس اشکال کی طرف ہم بھی متوجہ ہیں، لیکن اس کا جواب ہے عبادات اور معاملات میں فرق ہے. عبادات ماہیات جعلیہ ہیں، ایسی حقیقتیں کہ جن کو شارع نے آ کر جعل کیا، اختراع کیا. لیکن معاملات بابا یہ امور جعلیہ نہیں ہے، یہ امور عقلائی ہے. معاملات عقلاء کے اندر رائج چیزیں. شارع کی شأنیت ان معاملات کی نسبت سے وہ نہیں ہے کہ آ کر اس نے تأسیس کیا ہو، جعل کیا ہو، نہ. شریعت سے پہلے پیغمبر اکرم جو شریعت لے کر آیا اس سے پہلے بھی بیع تھا، نکاح تھا، یہ تھے، سارے کے سارے معاملات تھے. شارع نے آ کر معاملات میں تأسیس نہیں کی ہے، جدید قانون گزاری نہیں کی ہے، بلکہ امضا کیا. بھلے بعض جگہوں پر، بعض قیودات اور شرائط میں بعض جگہوں پر تصرف کیا ہے. مثلا عام طور پر عقلاء کے اندر بیع ربوی بھی چلتی تھی، اب شارع نے کہا کہ نہ معین و قبول نمی کو نے. ایک آدھ جگہ پر آ کر کوئی شرط کو بڑھا دیا یا ایک آدھ جگہ پر کوئی قید کو وہ کر دیا، وگرنہ بقایا تمام امور میں شارع تائید کرتا ہے، امضا کرتا ہے. درست ہے. تو پس معاملات کے اندر صحیح اور فاسد اندل عرف دیکھا جائے گا. اگر عرف کے نزدیک اس شرط کے بغیر بھی اس پر معاملہ صدق کر رہا ہے تو کافی ہے. ہم کہیں گے کہ جیسے عرف کے نزدیک معاملہ صدق کر رہا ہے تو شارع کے نزدیک بھی معاملہ جو ہے کیا یہاں پر صدق کرے گا. یہاں پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پر یہ شارع کے نزدیک معاملہ صدق نہیں کر رہا، نہ. شارع بھی ہم نوا ہے عرف کا،
اس جگہ پر کأنہ عہد من العرف، جداگانہ اس کا کوئی داب نہیں ہے. لہذا اگر کسی شرط وغیرہ کے اندر آپ کو شک ہو رہا ہے لیکن عرف عقلاء کے اندر اس شرط کے بغیر بھی وہ عنوان اس پر صادق آتا ہے، یہ کفایت میکن ہے. عرف عقلاء میں بھی اس شرط کے بغیر اگر وہ عنوان اس پر صادق آتا ہے تو کافی ہے. اگر عرف عقلاء کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بیع کے اندر اگر ایجاب و قبول لفظی نہ ہو، بعض ہم میگن بیع و شراء است، یہ کافی ہے. بھلے ایک مورد ایسا ہو کہ اگر ایک شرط ایسا ہے کہ اس شرط کے بغیر عقلاء کے نزدیک بھی محرز نہ ہو کہ یہ چیز وہ ہے یا نہیں ہے، خب وہاں پر آپ اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے. اگر ایک ایسا شرط ہے کہ اس شرط کے بغیر عقلاء کے اندر بھی وہ چیز مشکوک ہو جاتی ہے، یہ معاملہ وہ ہے یا نہیں ہے. عرف اور شرع مساوی تو نہیں ہے، بعض شروط کے فاقد ہونے سے، مثلا شرع کہتی ہے. ہم کہہ رہے ہیں یہاں پر شان شارع جداگانہ ہے ہی نہیں، شارع یہاں پر عقلاء کے ساتھ ہے. بالکل ہے، لیکن ایسا بھی تو نہیں ہے کہ جہاں پر عرف صحیح کہہ رہا ہے وہاں پر شرع بھی صحیح کرے. مثلا بیع جو بچہ کرتا ہے، طرف ایک بچہ ہے بلوغت سے پہلے، شرع تو اس کو امضا نہیں کرتا. درست ہے. جہاں پر شریعت کو اختلاف ہے وہاں پر نوٹ لگا دیا، جہاں پر نوٹ نہیں لگایا اس کے علاوہ یعنی تمام جگہوں پر اس کے ساتھ، کیونکہ شارع عقلاء کے ساتھ ان معاملات میں دیکھ رہا ہے امضا کا کام کر رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں جداگانہ وہ اپنی طرف سے تشریحات نہیں لے کر آ رہا. بعض جگہوں پر جہاں پر شارع کو اعتراض ہے وہاں پر نوٹ لگا دیا. خب جہاں پر نوٹ نہیں لگا وہاں پر اطلاق سے تمسک کریں گے، اطلاق مقامی سے تمسک کریں گے کہ شارع بھی ان کے ساتھ ہمنوا ہے. درست ہے. لہٰذا وہ والا مسئلہ یہاں پر نہیں آئے گا. دیکھیں اس تنبیہ کو، پھر دوسری کی طرف جائیں. بقیہ فرماتے الامور المتعلقۃ بالصحیح والاعم، یہ عنوان ہے آپ کے پاس نا. بقیہ امور، چند تنبیہات باقی ہیں. الاول ان اسامی المعاملات، فرماتے ہیں کہ جو معاملات کے نام ہیں، کہ عرض کیا کہ معاملات یہاں پر اعم معنی میں ہے، یعنی ایقاعات کو بھی شامل ہے. ان کانت موضوعۃ للمسببات فلا مجال للنزاع فی کونہا موضوعۃ للصحیحۃ او للاعم. فرماتے ہیں کہ اگر یہ معاملات وضع کیے گئے ہوں خود مسببات کے لیے تو پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے. فلا مجال للنزاع، پھر نزاع کی کوئی بات نہیں ہے، جھگڑے کی کوئی بات نہیں ہے. نزاع کس بات میں؟ نزاع اس بات میں کہ یہ اسامی معاملات آیا صحیح کے لیے وضع کیے گئے یا عام کے لیے، اس نزاع کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے، پھر بحث ہی نہیں ہے. کیونکہ لعدم اتصافها بہما کما لا یخفی، کیونکہ یہ مسببات متصف نہیں ہوتے بہما اس صحت اور فساد کے ساتھ. امور مسببات، بلے کیونکہ یہ مسببات امور بسیطہ ہیں، یا موجود ہیں یا موجود نہیں ہے. بل بالوجود تارتن و بالعدم اخرى، یعنی بل یتصف یا تتصف بالوجود تارتن و بالعدم اخرى، وہ متصف ہوتے ہیں یا ہیں یا نہیں ہے، زوجیت ہے یا نہیں ہے، ملکیت ہے یا نہیں ہے. ایسے تمام شد مسببات کے بارے میں. وَأَمَّا إِنْ كَانَتْ مَوْضُوعَةً لِلْأَسْبَابِ، اگر یہ اسامی معاملات یا یہ معاملات، درست ہے آقا، یہ اسامی معاملات اگر وضع کیے گئے ہوں اسباب کے لیے، خوب فَلِلنِّزَاعِ فِيهِ مَجَالٌ، تو پھر اس صورت میں یہ جو نزاع ہے صحیح اور اعم والا اس کی گنجائش ہے، پھر اس کی گنجائش ہے. لیکن شان یہ ہے کہ لا یبعد دعوی کونہا موضوعۃ للصحیحۃ ایضاً، الشان یہ کہ بعید نہیں ہے کہ یہاں پر بھی دعویٰ کیا جائے کہ یہ اسامی معاملات وضع کیے گئے ہیں، اسامی معاملات بھی وضع کیے گئے صحیح کے لیے. جیسے اسامی عبادات صحیح کے لیے وضع کیے گئے تھے، یہ بھی وضع کیے گئے صحیح کے لیے. وَأَنَّ الْمَوْضُوعَ لَهُ، فرماتے ہیں کہ موضوع اللہ کیا ہے معاملات میں، کس کے لیے معاملے کو وضع کیا گیا ہے. فرماتے ہیں ان الموضوع اللہ
هو العقد المؤثر لأثر کذا شرعاً و عرفاً. موضوع اللہ وہ عقد ہے کہ جو اثر گزار ہے فلاں اثر کا. درست ہے. آگا وہ ایجاب اور قبول جس کے بعد ملکیت آئے, آگا وہ ایجاب و قبول جس کے بعد زوجیت آئے. ایسے ایسے حالا مؤثر لأثر کذا شرعاً و عرفاً, شرعاً و عرفاً وہ فلاں اثر رکھتا ہو. خوب ایسے عقد کے لیے معاملات کے نام رکھے گئے. خوب ان قلتا پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا. جواب ناغا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا بھائی. عرف اور شعر میں تو تفاوت ہے. کہہ رہے ہیں کہ نہ اصل مفہوم اور ماہیت میں تفاوت نہیں ہے, بھلے بعض شرائط میں تفاوت ہو سکتا ہے, ان مشکل نہ دار. والاختلاف بین الشرع والعرف فی ما یعتبر فی تأثیر العقد لا یوجب الاختلاف بینہما فی المعنی. فرماتے شرع اور عرف کے اندر جو اختلاف ہے فی ما یعتبر یعنی شرائط کے اندر, ٹھیک ہے. مثلا جیسے مثال آپ نے بھی دی کہ متعاقدین میں شریعت کہتی ہے کہ بابا بلوغ ہونا چاہیے, یا بعض عقود کے اندر شریعت کہتی ہے کہ قبض ضروری ہے. درست ہے. فرماتے ہیں یہ جو ان شرائط میں تأثیر عقد میں شرع اور عرف کے اندر تفاوت پایا جاتا ہے, یہ سبب نہیں بنتا کہ شرع اور عرف معنی میں بھی اختلاف رکھتے ہوں. نہ, کوئی فرق نہیں ہے معنی میں. بل الاختلاف فی المحققات والمصادیق, بلکہ یہ اختلاف محققات یعنی کس کے ذریعے سے یہ چیز تحقق پیدا کرے گی, مصادیق کے اندر ان چیزوں میں اختلاف ہے. درست ہے. وتخطئۃ الشرع, اس کو بھی عطف کریں بل الاختلاف پر. وتخطئۃ الشرع العرف فی تخیل کون العقد بدون ما اعتبرہ فی تأثیرہ محققا لما هو المؤثر کما لا یخفی. درست ہے. اور فرماتے ہیں کہ وتخطئۃ الشرع, اور شرع کا تخطئہ کرنا, غلط قرار دینا, العرف عرف کو. مثلا بعض مقامات پر ہم دیکھتے ہیں نا کہ شریعت آ کر عرف کو غلط قرار دیتی ہے, جیسے بیع ربوی میں, یا جیسے آپ نے مثال دی شریعت کا غلط قرار دینا عرف کو, بلکہ ایسے گئے وتخطئۃ الشرع العرف. یہ اختلاف معنی کے اندر نہیں ہے, بلکہ یہ کیا ہے, بلکہ اختلاف یہ ہے کہ شریعت آ کر عرف کو تخطئہ قرار دے رہی ہے, غلط قرار دے رہی ہے. ایسے وتخطئۃ الشرع العرف, شریعت کا عرف کو غلط قرار دینا ہے. کس بات میں؟ فی تخیل کون العقد, اس خیال میں کہ عرف جو یہ خیال کر رہا ہے کہ یہ عقد بدون ما اعتبرہ, بغیر ان شرائط کے کہ جن کو شارع نے معتبر قرار دیا ہے, عرف جو آ کر خیال کرتا ہے کہ یہ عقد بدون ما اعتبرہ فی تأثیرہ, وہ شرائط کے جو عقد کے اندر اثر انداز ہوتے ان کے بغیر بھی کون العقد محققان, ایسے محققان کو کون کی خبر قرار دیں. درست ہے. یہ حقیقت میں شرع کا غلط قرار دینا ہے عرف کو. کس بات میں غلط قرار دینا ہے؟ اس خیال میں. کس خیال میں؟ اس خیال میں کہ عرف جو یہ خیال کرتا ہے کہ عقد ان شرائط کے بغیر بھی محقق ہے, اس خیال میں آ کر شریعت نے عرف کو غلط قرار دیا ہے. حالانکہ کتنا آسان مطلب ہے, کتنا گھما کے آخوند نے کہا ہے. عبارت ہم ہی نے دی گئی. لما هو المؤثر, یعنی محققان نے لما هو المؤثر, یہ عقد تحقق دینے والا ہے لما, اس اثر کو کہ هو المؤثر, جس اثر کے لیے یہ مؤثر ہے. یہ جو عرف سمجھ رہا ہے شریعت نے فقط اس کو کہا ہے کہ بابا غلط میں کونی دی گئی, انجا مؤثر نہیں, کما لا یخفا, کمالا یخفا ففام, دقت کو نہیں دھوا. اب تمام شد یہ مطلب. اچھا, وہ دوسرا مطلب جو عرض کیا تھا میں نے کہ بھائی اس صورت میں تو پھر آپ اطلاق سے تمسک کیسے کر پائیں گے؟ جواب دیا کہ نہ آغا, ان دونوں میں فرق ہے اور اطلاق سے تمسک کر سکتے ہیں, مشکل ہی نہ دار ہے. الثانی, دوسرا مطلب,
ان کون الفاظ المعاملات اسامی لصحیح، جس کو میں نے اشکال و جواب کے عنوان سے ذکر کیا تھا. آقا یہ جو الفاظ معاملات ہیں اگر یہ صحیح کے لیے ہو جائے، ٹھیک ہے، ان کون الفاظ المعاملات اسامی لصحیح لا یوجب اجمالها، اگر الفاظ معاملات کا صحیح کے لیے ہونا، صحیح کے لیے اسامی ہونا، یہ سبب نہیں بنتا کہ وہ الفاظ مجمل ہو جائیں کا الفاظ العبادات، الفاظ عبادات کی طرح. جہاں پر کسی شرط یا جز کے اندر شک ہو رہا تھا تو وہاں پر وہ جیسے مجمل ہو رہے تھے اور آپ اطلاق سے تمسک نہیں کر پا رہے تھے، یہ چیز معاملات میں نہیں ہوگی. روشن ہے؟ ہاں اجمال یہاں پر نہیں ہوگا کیونکہ دونوں میں فرق ہے. کہ لا یصح التمسک باطلاقها عند شک فی اعتبار شیء فی تاثیرها شرعا، تعین کے یہ قید منفی ہے، لا یوجبو کے لیے قید ہے، نفی کی قید نہیں، منفی کی قید ہے. درست ہے بابا، یہ اجمال کا باعث نہیں بنتا تعین کے درست نہ ہو الفاظ معاملات کے اطلاق سے تمسک کرنا جب شک ہو جائے ایک شے کے معتبر ہونے میں کہ آیا یہ شے معتبر ہے اس معاملے کی تاثیر گزاری میں شرعن یا نہ، کریں کہ نہ، یہاں پر ایسے نہیں ہوگا. روشن ہوا؟ درست ہے ترجمہ؟ متوجہ ہوئے کیا عرض کر رہا تھا؟ یعنی اس کو اس لا یوجبو کے لیے قید کرا دے، منفی کے لیے قید کرا دے. بھائی اجمال کا سبب نہیں بنتا، اگر اجمال کا سبب بنتا تو کیا نتیجہ نکلتا؟ نتیجہ یہ نکلتا کہ اگر کسی شرط کے اندر آپ کو شک ہو جائے تو اطلاق سے آپ تمسک نہیں کر پاتے، یہ مطلب ہے. لا یصح ان کے صحیح نہ ہوتا التمسک باطلاق، یا ان معاملات کے الفاظ کے اطلاق سے تمسک کرنا. کب؟ عند شک فی اعتبار شیء فی تاثیرها، جب شک ہو جائے کہ آیا یہ شے معتبر ہے اس معاملے کی تاثیر گزاری میں شرعن، شریعت کے نزدیک، یا معتبر نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ نہ، اجمال کا باعث ہی نہیں بنتا. وذالک، اگر کیوں اجمال کا باعث نہیں بنتا؟ فرماتے ہیں وہ اس وجہ سے لأن اطلاقها، اس لیے کہ ان معاملات کا جو اطلاق ہے لو کان مسوکن فی مقام البیان، اگر وہ مقام بیان میں لایا گیا ہو، مسوکن کا اردو میں مجھے اچھا ترجمہ یہی ملا، لایا گیا ہو. درست ہے، درست. لو کان مسوکن فی مقام البیان، اگر اس کو مقام بیان کے لیے سوق دیا گیا ہو، لایا گیا ہو، یہ تو ہے. اگر مقام بیان میں وہ اطلاق ہو، لأن اطلاقها ينزل على ان المؤثر عند الشارع هو المؤثر عند اہل العرف. درست ہے آقا؟ اس لیے کہ ان معاملات کا جو اطلاق ہے اس کو حمل کیا جائے گا. ينزل یعنی نازل منزل کیا جائے گا، یعنی حمل کیا جائے گا. حمل کیا جائے گا اس بات پر کہ وہ شے جو شارع کے نزدیک مؤثر ہے وہی چیز ہے جو عرف کے نزدیک مؤثر ہے، کیونکہ شارع کا یہاں پر دأب اور طریقہ عرف سے ہٹ کر نہیں ہے بلکہ عہد من العرف ہے. وَلَمْ يُعْتَبَرْ فِي تَأْثِيرِهِ عِنْدَهُ غَيْرُ مَا اُعْتُبِرَ فِيهِ عِنْدَهُمْ، اور اس مؤثر کے تأثیر گزاری میں اعتبار نہیں کیا گیا، اندہ یعنی شارع کے نزدیک اعتبار نہیں کیا گیا کس کا؟ غیر ما اعتبر فیہ عندہم، سوائے ان قیود و شرائط کے کہ جو عرف کے نزدیک معتبر ہے. ان کے علاوہ شارع کے نزدیک جداگانہ طریقے سے کوئی اور چیز شرط نہیں ہے. اگر شارع نے مطلق کلام ذکر کیا ہے، درست ہے، شارع نے اگر مطلق کلام ذکر کیا ہے بھی مقام بیان میں، کوئی قید بھی نہیں لے کر آیا، تو یہاں سے نتیجہ لیں گے کہ شارع کے نزدیک بھی وہی قیود و شرائط ہیں جو عرف کے نزدیک ہیں. کما ينزل علیہ اطلاق کلام غیرہ، جس طریقے سے المؤثر عند العرف پر حمل کیا جائے گا اطلاق و کلام غیرہ، درست ہے، غیر شارع کے کلام کے اطلاق کو اسی پر
جو ہے وہ کیا، مثلا جیسے عرف کا جو کلام ہے اگر وہ مطلق ہے، جس طریقے سے آپ اس کو مطلق پر حمل کر رہے ہیں تو شارع کا کلام بھی اگر مطلق ہو تو اس کو آپ اسی اطلاق پر حمل کریں گے، یعنی جداگانہ اس کے اندر کوئی اور قید وغیرہ ماخوذ نہیں ہوگی۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ حیث انہ منہم، کیونکہ شارع خود عرف میں سے، اس جگہ پر خود عرف میں سے انہی کی طرح ہے۔ وَلَوِ اعْتَبَرَ فِي تَأْثِيرِهِ مَا شُكَّ فِي اعْتِبَارِهِ، وہ جو مشکوک الاعتبار شرط ہے اگر مؤثر عند الشارع میں اس کی اثر گزاری ہوتی اور وہ معتبر ہوتا تو کان علیہ البیان، تو شارع پر ضروری تھا اس کو بیان کرتا، وکان علیہ نصب القرینۃ علیہ، تو اس مشکوک پر قرینے کو معین کرتا، وحیث لم ینصب، اور کیونکہ شارع اس کے اعتبار پر قرینہ نہیں لایا، بان، تو ظاہر ہو گیا عدم اعتبار ہی اندہ ایضاً، تو وہ مشکوک شارع کے نزدیک بھی معتبر نہیں ہے، شارع کے نزدیک بھی اس شرط کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ولذا آگاہ ہم آپ کو قرینہ بھی ذکر کرتے ہیں، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یتمسکون بالاطلاق فی ابواب المعاملات، تمام فقہا کیا کرتے ہیں؟ اطلاق سے تمسک کرتے ہیں ابواب معاملات کے اندر، مع ذہابہم الی کون الفاظ یا موضوعۃ للصحیح، جبکہ ادھر سے دوسری جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خود مشہور کہتے ہیں کہ بابا الفاظ معاملات صحیح کے لیے وضو ہے، ایک طرف سے کہتے ہیں الفاظ معاملات صحیح کے لیے وضو ہے، دوسری طرف سے اطلاقات سے تمسک بھی کرتے ہیں ابواب معاملات سے۔ یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ دیکھیے اس کو منافع اس کے منافی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ یہاں پر صحت سے مراد کیا ہو؟ صحت عند العرف، ہاں، اور وہی صحت عند شارع مراد ہے، کیونکہ شارع کا اس میں کوئی دب جداگانہ ہے ہی نہیں۔ وہاں پر تو صحت عند شارع مراد ہے نا عبادات میں تو، بھلے بھلے وہ کیونکہ وہ ماہیات اختراعیہ ہیں، ان کو شارع نے خود جعل کیا ہے، یہاں پر ماہیات اختراعیہ نہیں ہے، شارع نے جعل نہیں کیا، شارع بھی کہتا ہے میں بھی تمہاری طرح ہوں، اس لیے معاملات کے اندر الامر فیہ سہلون، ادھر کفر کا فتوی نہیں لگتے، شارع یہاں پہ کہتا ہے کہ میں آپ جیسا ہوں، بھلے دیکھیے یہاں پر نہیں ہوتا یہ دیکھیے، اللہ بات تو درست ہے لیکن مثلا فنی طریقے سے انہوں نے سیٹ کیا ہے، اچھا کیا ہے واقعا، نہ واقعا تعجب ہوتا ہے، سلام ہے مرحوم شیخ اعظم جیسے بندے پر کہ ان 4 اطلاقات کو پکڑ کر پوری مقاصد لکھی ہے، کلن پوری مقاصد انہی کے گرد گھوم رہے ہیں، احل اللہ البیع، اوفوا بالعقود، کیا کہتے ہیں وہ الا ان تکون تجارۃ عن تراض، اور جو المؤمنون عند شروطہم، ہمیں اور اتفاق سے 2-3 اور جو روایتیں ان آیات کو چھوڑ کر یہ 2-3 روایتیں ان میں سے کسی کی سند بھی نہیں ہے، پوری مقاصد کھڑی کی ہے اس پر، واقعا خدا نہ کار خیلی خوبی کر دے، واقعا ایک ہنرمندانہ کام کیا، بہت بڑا کام کیا، یعنی اس وادی کے اندر اس کام کی ضرورت ہے واقعا ایسے، لیکن دیکھیں یہاں پر کوئی بندہ آ کر نہیں کہتا کہ بابا اتنی تم باتیں کہتے ہو یہ تو ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، یہ تو فقط آپ کو سمجھ میں آتی ہے، نہ ایسے کوئی نہیں کہتا، تخصصی کار کر دے دیکھے مشکل نہ تھا، دوسری جگہوں پر یہ کہتے ہیں۔ نعم، ہاں البتہ ایک استثناء ہے، ایک صورت میں اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے، اگر وہ شرط جو مشکوک ہے ایسا شرط ہو کہ اس کے بغیر عرف کے نزدیک بھی محرز نہ ہو وہ عنوان، یہ سال میں انتفاع موضوع نہیں ہے، بھلے تخصصاً خارج ہے، اسی لیے تخصصاً خارج کہہ رہے ہیں ہم بھی تخصصاً خارج کہہ رہے ہیں، لیکن وہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے موضوع سے خارج ہے، اگر آپ ایسے اشکال کریں تو ہم کہتے ہیں کہ بھلے یہ اصلا تخصصاً خارج ہے۔ نعم لو شک فی اعتبار شیء فی عرفان، اگر معاملات میں ایک شے کے معتبر ہونے کو مشکوک قرار دیا جائے اور کہا جائے کہ پتہ نہیں یار یہ شاید اس معاملات کے اندر معتبر ہو اور وہ بھی عرف کے نزدیک، تو کہتے فلا مجال للتمسک باطلاقها، یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے کہ آپ آئیں اور الفاظ معاملات کے اطلاقات سے تمسک کریں، اب اس کی گنجائش نہیں ہے۔ فلا مجال للتمسک باطلاقها فی عدم اعتبارہ، آپ آئیں اور اطلاع کے الفاظ معاملات سے تمسک کریں اور کہیں کہ وہ شیء مشکوک معتبر نہیں ہے، نہ ان نمیشے، یہ نہیں ہو سکتا، اس کی گنجائش نہیں ہے۔
بل لا بد من اعتبارہ، یہاں پر اس شیء مشکوک کا معتبر ہونا ضروری ہے. کیوں؟ لِأَصَالَةِ عَدَمِ الْأَثَرِ بِدُونِهِ، اگر معاملات کے اندر اصل فساد ہے، اصالت الفساد جاری ہوتا ہے معاملات کے اندر. عبادات کے اندر قاعدہ تجاوز اور قاعدہ فراغ اور اس طریقے سے اصالت الصحت جاری کرتے ہیں، لیکن معاملات کے اندر اصالت الفساد ہے. اصالت الفساد یعنی استصحاب. مثلا میں شک کر رہا ہوں فلاں شرط کی وجہ سے ہم نے معاملہ کیا اور شک کر رہا ہوں کہ پتہ نہیں معاملہ درست ہوا یا درست نہیں ہوا، اور شرائط بھی ان شرائط میں سے ہیں کہ عرف کے نزدیک بھی مشکوک ہو جاتا ہے اس شرط کے بغیر، تو کہتے ہیں کہ یہاں پر آپ اصالت الفساد کو جاری کریں گے. اصالت الفساد کو جاری کریں گے یعنی اصل یہ کہ میری چیز آپ کی طرف منتقل نہیں ہوئی اور نہ ہی آپ کی چیز میری طرف منتقل ہوئی ہے. اسے کہتے ہیں اصالت الفساد. اصل میں استصحاب ہے. وہ جو چیزیں منتقل کر رہے ہیں آپ، یا وہ جو عقد کا آپ مسبب والا نتیجہ لے رہے ہیں، دیکھیے اصل یہ ہے کہ وہ متحقق نہیں ہوا، کیونکہ اس مشکوک معاملے سے پہلے تو قطع نہیں تھا. اس مشکوک معاملے کے بعد ہم شک کریں گے ہوا یا نہیں ہوا، اصل یہ کہ نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں اصالت الفساد. لِأَصَالَةِ عدم الاثر بدون ہی، اصل یہ ہے کہ اس شیء مشکوک کے بغیر اثر نہیں ہے، وہی استصحاب جاری کریں. فتعمل جیدان، دقت کو ناغا. خب بعد والا مطلب بھی بالکل آسان ہے، اگر ہمت کریں تو ہم لوگ تمام کر دیں اس بات کو. ٹائم ہے اگر آپ کہیں تو یا پڑھیں یا چھوڑیں؟ صفحہ ہے ایک، چھوڑ دیں. چلیں ٹھیک ہے، کل پر رکھتے ہیں. صلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین. محمد